الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اور 5. سورہ تحریم میں اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کے گھر میں شہد نوش فرمایا. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر غیرت آئی کہ ان زوجہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹھہرتے ہیں اور شہد بھی کھاتے ہیں وہاں جا کے. تو دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب نبی آئیں تو یہ ظاہر کرنا کہ آپ کے منہ سے ایک بوٹی ہے, اس کی مہک محسوس ہو رہی ہے, بو محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ بو محسوس ہو رہی ہے, حضرت حفصہ نے بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اور یہ بتایا کہ زینب کو اس بات کا علم نہ ہو, کیونکہ حضرت زینب کو تکلیف ہوگی کہ میرے ہاں آتے تھے اور شہد پیتے تھے اور شہد پر پابندی لگا دی ہے. اس سے حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی تھیں اور زوجہ بھی تھیں, ان کو تکلیف ہوگی. حضرت حفصہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ بھئی چلو اب آئندہ حضرت زینب کے گھر نہیں جائیں گے شہد پینے. تو خوشی میں یہ خبر, خوشی کی خبر انسان سے برداشت نہیں ہوتی, وہ چپ کے بتا دیتا ہے. اور خصوصاً اس لیے بھی بتا دیا کہ پہلے سے طے ہی یہ کیا ہوا تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ شہد نہ پئیں, وہاں حضرت زینب کے ہاں نہ جایا کریں. تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی زوجہ حضرت حفصہ نے آپ کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ کو بتا دیا اور بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے, پھیل گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوئے, تکلیف بھی ہوئی آپ کو, اور اس پر بھی تکلیف ہوئی کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے اس طرح سے پریشان کیوں کر رہی ہیں. وہ تو ظاہر ہے محبت میں ہی کر رہی تھی کہ نبی جیسی شخصیت جسے ملی ہو شوہر کے طور پر, سید الانبیاء, تو ظاہر ہے اس میں سے جتنی غیرت کی جائے وہ کم ہی ہے. علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ امہات المومنین میں جو آپس میں غیرت کا معاملہ تھا نا, وہ اس لیے بھی بہت زیادہ تھا کہ ان کے شوہر کون تھے؟ سید الانبیاء. اخلاق میں ان جیسا کوئی نہیں, حسن و جمال میں ان جیسا کوئی نہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی زوجہ کو تو پھر بے پناہ عشق کی حد تک محبت تھی اپنے شوہر سے. جب اتنی زیادہ ہو تو پھر جس سے انسان کو عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا کسی دوسرے سے بھی تعلق ہو, دوستی ہو. تو یہ چاہتا ہے یہ میرے ہی رہیں بن. تو یہ امہات المومنین کے لیے عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی کمال محبت کی دلیل ہے, کمال محبت کی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محبت کے اصول اور تقاضوں کے خلاف ہوتی ہیں. بعض دفعہ محبت یہ چاہتی ہے کہ محبوب کو پریشان کر دو, سمجھ رہے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ محبت میں انسان محبوب کو خوش بھی کرتا ہے, بعض دفعہ پریشان بھی کر دیتا ہے. اس کی احادیث میں بھی مثالیں ملتی ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہمیشہ دائیں جانب کو بائیں جانب پہ ترجیح دیتے تھے.
دائیں بائیں سمجھتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ، رائٹ پہلے لیفٹ بعد میں. تو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ جو ہوتا تھا نا اس کو ترجیح دیتے تھے ہر چیز میں. اسی سے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کرتوں کی پٹی ہے نا، یہ جو کرتے سلواتے ہیں ان کی پٹی سیدھے ہاتھ پہ رکھا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، ہر چیز میں دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہر چیز میں، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے بایاں نیچے ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شلوار یا کوئی ازار پہنتے تھے تو دایاں پہلے بایاں بعد میں، قمیض اگر پہنتے تو دائیں آستین پہلے بائیں بعد میں، کھاتے تو دائیں ہاتھ سے کھاتے. تو یہ جو پٹی ہے نا کرتوں کی، اس کو کس طرف رکھا کریں؟ سیدھے ہاتھ سے. یہ سنت ہے. حتیٰ کہ جب بال بناتے تھے حضرت عائشہ کی صحیح حدیث ہے کہ دائیں طرف کی مانگ پہلے اور بائیں طرف کی بعد میں، یعنی جب کنگھا کرتے تھے بالوں میں تو سیدھی طرف پہلے الٹی طرف بعد میں. یہاں کچھ لبرل قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں کیا دائیں بائیں کے چکر میں الجھایا ہوا ہے اسلام نے مسلمانوں کو. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کیا یہ دائیں بائیں کے، گورا دیکھو کتنی ترقی کر رہا ہے. انگریز نے اسی وجہ سے اتنی ترقی کی ہے، اس کو کام سے مطلب ہے، دائیں بائیں سے مطلب نہیں ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں تو یاد رکھو اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بال بنانے ہیں نا آپ، یہاں کے پہلے بنا لو گے وہاں کے بعد میں بنا لو گے تو اس سے کیا کوئی نمبر کم آ جائے گے امتحان میں آپ کے؟ ہے بھائی، یا اس سے کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی یا اس میں کوئی ٹینشن ہے. بعض باتیں کہنے کی حد تک تو ان میں بظاہر جان نظر آتی ہے مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو سیدھے ہاتھ سے کام کرنا ہے یا دائیں طرف کی مانگ پہلے نکال لی تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ یہ پٹی بنانی ہے نا اپنے کرتے کی، تو اگر اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف بناؤ گے تو کیا ترقی اس میں، کیا ترقی میں کیا رکاوٹ بنے گی؟ یہ بتاؤ، کچھ بنے گی یہ رکاوٹ؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. وہ ہر کام سلیقے سے کرتا ہے، بے تکے طریقے سے نہیں کرتا. آپ جب چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک ترتیب سے کرو گے نا کہ پہلے یہ پھر یہ، اس سے لاشعوری طور پر آپ کی طبیعت میں لاابالی پن ختم ہوتا ہے. اور ہر قسم کی ترقی کی بنیاد یہی چیز ہے کہ آپ کی طبیعت میں لاابالی پن ختم ہو جائے، سلیقہ پیدا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو صف میں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے تھے، بس جو جہاں کھڑا ہوا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ لیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے. تھوڑی دیر کی نماز ہے 10-12 منٹ کی، بہت لمبی اگر نماز ہوتی ہے نا تو 10 منٹ کی ہوتی ہے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد بعض مرتبہ صف میں چلا کرتے تھے. آج کل تو یہ صفوں میں لائن لگی ہوتی ہے نا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، نبی کے دور میں تو یہ لائنیں تھوڑی ہوتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد امام تھے باقاعدہ چل کے دیکھتے تھے، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے اسے پیچھے کرتے تھے، کوئی پیچھے ہے تو اسے تھوڑا آگے لے آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 منٹ ہے، ٹیڑھے میڑھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. طبیعت میں ڈسپلن پیدا کرنا مقصود ہے، نظم پیدا کرنا مقصود ہے کہ تھوڑی دیر کا کام ہے مگر سلیقے سے ہونا چاہیے. اور اتنی تاکید فرماتے کہ فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، ایسے صفیں بنا کے نماز پڑھو جیسے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں صفیں بنا کے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ فرشتوں سے جو اپنی حمد و ثنا کرواتے ہیں نا وہ بھی لائن میں کھڑا کر کے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو بذات خود ڈسپلن بہت پسند ہے، ورنہ فرشتوں کو لائن میں لگانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نہیں آ رہا سمجھ میں تو گھر چلا جاؤں، بتائیے ہے جی، فرشتوں کو لائن میں لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، جو فرشتہ جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے کر لے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے کھڑے کر لے. اللہ نے ان کو بھی کس میں لگا دیا؟ لائن میں کھڑے ہو کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کو نظم و ضبط اور ڈسپلن پسند ہے. تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اللہ وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں.
تو ساری خرابی ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ طبیعت میں لاؤبالی، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، نہ باتیں کرنے کا ٹائم، نہ ہنسی مذاق کا ٹائم، نہ ورزش کا ٹائم، نہ اسٹڈی کا ٹائم. کچھ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بچپن میں دیکھا اسٹیشن پہ، وہ بیٹھا ہوا ہے اور لیٹر لکھ رہا ہے، ایپلیکیشن انگلش میں لکھ کے ایک بوری میں ڈال رہا ہے، اور پاگل ہے بالکل، بال اجڑے ہوئے اس کے. پھر ایپلیکیشن انگلش میں بڑی خوبصورت رائٹنگ میں انگلش میں ایپلیکیشن لکھ کے ایک تھیلے میں جمع کر دیا، پورا بورا بھر گیا اس کا. میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ آدمی بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت کوالیفائڈ آدمی ہے، تو اتنا پڑھا ہے، اس کے بعد جاب نہیں ملی تو دماغی توازن خراب ہو گیا. اب جاب کے لیے ایپلیکیشن لکھتا رہتا ہے اور بوریاں بھرتا رہتا ہے، بس یہی کام ہے. تو اللہ کے بندے، اتنا پڑھنے کی پہلے بات تو ضرورت کیا تھی کہ دماغ پاگل ہو جائے. پھر اس پڑھائی سے اتنی امیدیں لگانا، یہ اس سے بڑی بیوقوفی ہے. پڑھ لیا تو ملازمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق اگر تعلیم سے آتا تو زرداری صاحب کے پاس پیسہ آ سکتا تھا؟ بتاؤ میرے بھائی. اگر دولت کا تعلق علم سے ہوتا، تعلیم سے ہوتا، تو بیوقوف اور جاہل تو بیچارے بھوکے مر جاتے، تعلیم حاصل کی ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اعتدال سے حاصل کرو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے حاصل کرو. جاب مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہیں، فخر سے بتایا کرو. ایک صاحب ہے بیچارے بے روزگار ہیں کافی دنوں سے، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فراغت ٹیکسٹائل مل میں آج کل جاب کر رہے ہیں. تو بیچارے اتنے سیدھے تھے، انہوں نے کہا یہ کہاں ہے؟ ان کا خیال تھا جب ان کو فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب مل سکتی ہے تو مجھے بھی مل سکتی ہے، تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے. میں نے کہا گوگل پہ سرچ کریں انشاءاللہ مل جائے گی. تو دماغ جو ہے نا بالکل، کیوں یہ بھی نظم و ضبط کے خلاف ہے کہ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں تو بالکل ہی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے ہی لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، سارے کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر والوں کو بھی وقت دیا، اپنے بچے بھی پالے، صحابہ کی تربیت بھی کی، عبادت بھی کی، جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی، سارے کام کیے. تو آرام بھی کیا، روزے بھی رکھے، آرام بھی کیا. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو شریعت کہتی ہے نا دائیں طرف کو ترجیح، دائیں طرف کو ترجیح، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اور ویسے بھی قیامت کے دن جو اعمال نامہ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ کامیابی کی ضمانت ہوگی. تو اس بنیاد پر بھی دائیں جانب کو ترجیح دینی چاہیے کہ شاید اللہ ہماری اس عادت کی وجہ سے قیامت کے دن بھی ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے. پیسوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. دکاندار کسی کو چیز دے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے دو، پیسے لے رہا ہے سیدھے ہاتھ. گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں، جب ان کو پانی پیش دیتی ہیں، بچہ اگر الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے اسے منع کریں، بیٹا ہم مسلمان ہیں، مسلمان جتنے بھی لین دین ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا یہ شاعر اسلام میں سے ہے. یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتا ہے. سمجھ رہے کہ یہ الٹے ہاتھ سے نہیں لے گا، یہ سیدھے ہاتھ سے لے گا. اس سے کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اب یہ بھی کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. پیپسی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بالکل ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. خیر، تو میں جو واقعہ بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا اور جو بچ گیا تو آپ نے فرمایا پہلے سیدھے ہاتھ سے لا، سیدھے ہاتھ سے میں تقسیم کروں گا. اب سیدھے ہاتھ پہ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، نوجوان صحابی تھے. الٹے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے. اب حضرت ابو بکر کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے پہلے ان کو دیا جائے، اور دائیں جانب کا تقاضا کیا ہے؟ بولو بھائی پہلے ان کو دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا؟ ہمیشہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھئی دونوں کام ہو جائے، ابو بکر کی شخصیت کی رعایت بھی ہو جائے اور سیدھے ہاتھ کا حق بھی ادا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دے دو، حق تو تمہارا ہے کہ پہلے تمہیں پلاؤں، لیکن تم اجازت دے دو کہ میں ابو بکر کو پہلے پلا دوں.
اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس واقعے کہ بعض مرتبہ محبت نافرمانی پہ مجبور کرتی ہے. محبت میں انسان محبوب کی نافرمانی کرتا ہے، بعض دفعہ اس کی بنا درست ہوتی ہے. تو ان صحابی نے فرمایا لا واللہ لا افضل علی سور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، فرمایا اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. کیا مطلب؟ اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھنے میں تو یہ گستاخی رسول ہے کہ نہیں؟ بھائی نبی کہہ رہے ہیں اجازت دے دو، ان کو پلا دوں، اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم اجازت نہیں ہے، اللہ کی قسم اجازت نہیں ہے. تو بظاہر یہ نافرمانی ہے، مگر اس نافرمانی کے پیچھے کیا ہے؟ عشق رسول. یا رسول اللہ کوئی اور بات کا حکم دیں، نماز روزہ زکوٰۃ، اس میں جان گردن کٹانے کا حکم دیں، کٹوا دیں گے. لیکن یہ کہ میں جھوٹا ان کو پہلے پلا دوں، یہ نہیں ہوگا. تو یہ بظاہر نافرمانی ہے، مگر اس نافرمانی کی بنا کیا ہے؟ عشق رسول. بھائی جھوٹا پینے کا پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ڈائریکٹ آپ کا جھوٹا، تو وہ میں کیسے کسی اور کو پلا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صحابی کو دیا. تو اسی طرح عورت بعض دفعہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ، جیسے امہات المومنین بے پناہ محبت کرتی تھی، تو اس محبت میں نبی کو بعض دفعہ پریشان بھی کر دیا کرتی تھی. اس لیے کوئی یہ بدبخت یہ نہ کہے کہ امہات المومنین کو معاذ اللہ نبی کے حقوق معلوم نہیں تھے اور نبی کو خوش کرنا نہیں آتا تھا. تو بھائی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر ملے ہوں وہ کیسے برداشت کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا نا حضرت صفیہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ حضرت صفیہ بہت خوبصورت بھی تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں. اس وقت آپ کے نکاح میں صرف 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت سودا. تو سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اونٹوں پہ ڈولی رکھی جاتی تھی، اس میں باپردہ عورتیں سفر کرتی تھیں، تو باپردہ عورتوں کو اس ڈولی میں بٹھایا جاتا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، ایک زوجہ ایک ڈولی میں، اونٹ کے اوپر ایک کجاوا تھا اس میں حضرت عائشہ اور دوسری میں حضرت سودا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نوجوان تھیں، نئی شادی ہوئی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے ڈولی سے اپنا پاؤں نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر جاؤں، تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر جاؤں. اتنی تکلیف، کیونکہ بالکل نیا نکاح ہوا تھا، نو عمر بھی تھی، اس میں انسان کے جذبات محبت کے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سب محبت کی وجہ سے تھا. اور غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر خاتون سے شادی کی، معاذ اللہ ان پہ ظلم کیا. تو یہ ظلم ہے. وہ تو محبت میں اتنی پاگل ہو رہی ہے کہ بھئی 2 منٹ بھی وہاں نہ بیٹھے. لیکن بہرحال ایسی باتوں سے شوہر کو تو تکلیف ہوتی ہے نا، چاہے محبت میں ہی ہو. میاں تو بیچارہ، ابھی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، وہ 2 شادی ہیں ان کی اتوار کو ایک بیوی کی نانی بیمار تھی، وہ بیوی کی نانی سے ملنے چلے گئے، دوسری نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ چھٹی کا ایک ہی دن ملا تھا، ادھر کیوں گزار دیا. مجھے فون کرتے ہیں، میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا وہ ہے اسپیشلسٹ ہے، تو اب یہ ٹوٹکے بتائے گا ہمیں. میں نے کہا آپ اس کا حل یہ ہے کہ دوسری بیوی کو کہیں کہ تم بھی اپنی نانی کو اگلی اتوار میں بیمار کر لو، کوئی ٹیکا ویکا لگا دو، بیمار ہو جائیں گی تو میں اگلی اتوار تمہاری نانی کے پاس گزار دوں. بھائی وہ بیچاری کی نانی بیمار ہے تو وہ نہیں جائے گا تو کیا کرے وہ؟ بیوی کی نانی بھی تو اپنی نانی ہو گئی نا. اب وہ ہے تو محبت میں پریشان کر رہی ہے، مگر وہ بیچارہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، پھنس گیا. کہ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے میں حضرت میں بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں، بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں. ہر ہفتے بیچارے کا فون آیا ہوا تھا میرے پاس، حضرت 10 منٹ لیٹ پہنچا ہوں دوسری بیوی کے پاس، تو کہہ رہی اس کے پاس 5 منٹ پہلے گئے تھے، میرے پاس 10 منٹ بعد میں آ رہے ہو. تو اب وہ اتنا بیچارہ پریشان ہے، ہر تھوڑے دن بعد بیچارہ مجھے فون کرتا ہے. تو میں نے اس سے کہا بیگم سے کہو یہ آفس نہیں ہے، یہ اٹینڈنس جو ہے نا، اب یہ گھر ہے، گھر، اس میں دیر سویر ہوتی ہے.
تو بیویاں تو بیچاری محبت میں کر رہی ہیں مگر بیڑا تو غرق ہو رہا ہے نا اس کا، وہ تو عجیب سا پاگل ہو گیا، عجیب سا، جب آتا ہے نا آنکھیں ایسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، عجیب سا ہو گیا، تو اتنا پریشان. اب یعنی کوئی بیمار ہونے سے پہلے بھی دوسری بیوی سے پرمیشن لے، تو وہ بیگمات اس کی دیکھ ہی نہیں رہی ہیں کہ بیچارے کی مجبوری کیا ہے، نہیں بس جتنا ٹائم ادھر، تو میرا وہ بالکل کیلکولیٹر لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اسٹاپ واچ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھر 2:45 بجے گیا تھا، ادھر 2:45 بجے کیوں نہیں آیا دوپہر کی، وہ والی اتوار ادھر گھمائے تو اب یہ والی اتوار میں اتنا ٹائم ادھر لگایا تو اتنا ہی ٹائم ادھر لگانا پڑے گا. وہ ایسا بیچارے کو جو ہے نا قربانی کا بکرا بنا لیا ہے، تو پریشان ہے. تو جو ہے تو محبت میں مگر پریشان تو میاں ہو رہا ہے نا. تو امہات المومنین میں جو اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھیں تو پریشان بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ کتنا امہات المومنین کو غیرت کتنی تھی اس میں، اس معاملے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ مزید شادی نہیں کر سکتے، اس کے بعد اللہ نے یہ پابندی اٹھا لی. 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں تو اللہ نے کہا کہ مزید آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ امہات المومنین نے بڑی قربانی دی تھی ایک موقع پر. تو اللہ نے کہا بس اب مزید نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے بعد میں اجازت دے دی کہ آپ کر سکتے ہیں، مگر پھر نبی نے کی نہیں. اجازت تو دے دی مگر نبی نے انہی 9 پر اکتفا کیا. تو جب اجازت دی ہے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما ارا ربکی الا یسارع فی ہواک، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا رب جو ہے نا آپ کے بس وہ چاہتا ہے کہ نبی کی ہر خواہش پوری ہو جائے. تو اس میں تھوڑا سا کیا تھا، ایک نوع کا شکوہ تھا، گویا اللہ سے بھی شکایت ہو رہی ہے اور نبی سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں. بزبان حال وہ یوں کہہ رہی ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے. پہلے پابندی لگائی تھی تو ہم خوش ہو گئے، چلو 9 ہیں مزید نہیں ہوں گی، اور اللہ نے کیا کہہ دیا، اجازت ہے آپ کو. تو نبی صلی اللہ پھر کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر یہ کہ اللہ نے اجازت دے دی. تو یہ محبت کی علامت ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنے میاں کو دوسری شادی کا کہیں. میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا. عورت کو نہیں چاہیے کہ اپنے میاں کو کہے کہ دوسری شادی کرو. عورت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا میاں بس میرا رہے. میاں کو اللہ نے اجازت دی ہے، تجھ میں دم ہے تو کر لے بھائی، اس سے کیوں پوچھ رہے تھے، نہیں دم ہے تو آرام. میاں مجھے آ کے کہتے ہیں میری بیوی کو سمجھائے وہ مجھے کہہ دے، میں کہتا ہوں تم نہیں کرو، تم نہیں کرو، تم میں دم نہیں ہے، کیونکہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میری بیوی مجھے سمجھائے گی، اجازت ملے گی تو پھر میں کروں گا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے، بعض لوگ اپنے سسر صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک اور کر لوں، تو یاد رکھو سسر کو بھی اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے کہ میری بیٹی پر سوکا نہ آئے. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ دوسری کریں، اور اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کے رشتے میں دراڑیں پڑتی ہیں اس سے. باپ اپنے داماد کو کہہ رہے کہ تم میری بیٹی پہ سوکن لے آؤ، تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ابا آپ جو ہے نا وہ میرا خیال نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہ سسر نہ ساس سے مطالبہ کرنا چاہیے، نہ سسر کو کہنا چاہیے، نہ بیوی کو کہنا چاہیے کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کریں. بعض خواتین میرے بیان کا غلط مطلب سمجھتی ہیں. ایک خاتون کا فون آیا کہ میں آپ کے بیانات کو سن کے اتنی ٹرینڈ ہو گئی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو خود کہتی ہوں آپ دوسری شادی کریں. میں نے کہا جس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا ہے بھائی. پھر میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ یہ حماقت ہرگز نہ کریں کہ اپنے میاں کو خود سے کہیں. کہنے لگی آپ تو خود ترغیب. میں نے کہا میں اب مردوں کو دیتا ہوں، عورتوں کو نہیں کہتا کہ اپنی میاں کی دوسری شادی کراؤ. ایک تو اس لیے کہ یہ عورت کی غیرت کے خلاف ہے، عورت پر یہ چیز بہت بار گزرتی ہے، تو اس کی فطرت کے خلاف ہے یہ کہ وہ خود میاں کو کہے. کیوں اپنے لیے اتنا مجاہدہ کر رہی ہے؟ ایک چیز اگر ہو جائے تو پھر تقدیر کا حصہ سمجھ کے راضی رہے کہ بھئی اللہ کا حکم تھا، اسی میں خیر ہوگی. شوہر نے اگر کر لی نا پھر راضی ہو جائے. یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، شوہر مر جاتا تو بھی تو راضی ہو جاتی ہے نا، پھر تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کر لی ہے اسی میں خیر ہوگی. اور واقعتاً خیریں ہوتی ہیں. پھر اگر عورت اس سے صبر کر لے تو پھر بہت خیریں ہوتی ہیں، عورت کو بھی فائدہ، شوہر کو بھی فائدہ، معاشرے کو بھی فائدہ. لیکن خود نہ کہے کبھی.
خود کہنے میں ایک نقصان تو یہ جو میں نے بتایا عورت کی فطرت، دوسرا نقصان یہ کہ مرد کو جب فری میں ایک چیز ملتی ہے نا تو وہ قدر نہیں کرتا پھر پہلی بیوی کی بھی. جب وہ خاندان معاشرے سے لڑے گا، ایک سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے مارے کا سر کرے گا، تو پھر پتہ چل جائے گا اس میں دو کو رکھنے کا دم ہے. نہیں یہی بات سمجھ، کیونکہ دو کو رکھنے کے لیے اچھا خاصا دم درود چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اچھا خاصا حوصلہ چاہیے، اور بہت اس میں جو ہے نا انسان کو اعصاب اس کے مضبوط ہونے چاہیے. تو وہ اس پروسیس سے اگر گزر گیا، سسر صاحب کی دھمکیاں آ رہی ہیں، کرے گا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، ادھر سے ساس کہہ رہی ہے میں بد دعائیں دے دے کے مار دوں گی تجھے، بد دعائیں یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ آ بھی رہی ہیں. بعض لوگوں کو ان کی ساسوں کی جو بد دعائیں واٹس ایپ پہ آتی ہیں وہ مجھے پارسل کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، حضرت میری ساس یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ نا کہ میں نے دوسری کی گھر میں بات کی، میری ساس نے یہ کہا ہے مجھے، تو وہ بیچارہ کانپ رہا ہوتا ہے، یار یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بیوی خودکشی کی دھمکیاں، طلاق کی دھمکیاں، اور سسر صاحب نے بندوق نکالی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تو ہوگا. اب بھی اگر اس نے کر لی، اس کا مطلب ہے اس نے کرنے کا دم بھی ہے، رکھنے کا دم بھی ہے. صحیح ہے نا؟ نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھانا مشکل ہے. تو سسر کو تو چاہیے وہ منع کرے اپنے داماد، ساس کو بھی چاہیے منع کرے. یعنی منع کا مطلب ناراضی کا اظہار ہے، چھوڑو یار، کیا آج کل ایک کا پالنا مشکل ہو رہا ہے، چار چار کی باتیں کر رہے ہو، چھوڑو. وہ جی مفتی صاحب نے کہا چھوڑو مفتی صاحب کو یار. ٹھیک ہے، سسر کو چاہیے یہی کہے اپنے داماد. تو پھر بھی داماد نے اگر وہ شریعت، اللہ نے بھی قرآن میں جو خطاب کیا ہے نا وہ مرد سے کیا ہے، سسر سے نہیں کیا کہ تم اپنی بیٹیوں پر دو دو تین تین چار چار سوکنے لے کر آؤ. یا ساس سے نہیں کہا، یا بیوی سے نہیں کہا کہ تم اپنے میاؤں کی دو دو تین تین اور چار چار کرواؤ، یہ کہیں نہیں کہا ہے. اللہ نے مرد کو ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ بھئی تم اگر عدل کر سکتے ہو تو کر لو. تو یہاں یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ عورت اگر خود سے اپنے میاں کو کہے گی تو جب کوئی چیز حلوے کوئی پلیٹ میں رکھ کے کسی کو ملتا ہے نا تو پھر وہ قدر نہیں کرتا. وہ قدر اسی وقت کرے گا جب یہ سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے مارے کا سر کر لے گا. پھر کہے گا بھائی اب میں نے نبھانا ہے کیونکہ پورے خاندان کی ٹکر لی، اگر میں نے چھوڑ دیا، طلاق دے دی یا کچھ گڑبڑ کر دی، حقوق ادا نہیں کیے، اس سارے محلے والے مل کے مجھے پیٹیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہیں گے کہ ہم کہہ رہے تھے تم نہیں کر سکتے اور تم نے کر لی، تو سارے مل کے ماریں گے مجھے. اور اگر بیوی نے کہہ دیا، سسر صاحب نے خود کہہ دیا جاؤ جا کے 2 کر لو، 4 کر لو، 5 کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ کہے گا میں تو تم نہیں بولا تھا. جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو کیا کہے گا؟ تم نے خود ہی تو بولا تھا. تو بیچاری نے ایک تو اتنا بڑا دل کر کے بول دیا، اوپر سے اسی کو تانے. یہ صرف نظریات نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، ایسا ہو رہا ہے. بعض عورتیں اپنے میاں کی خود کرا دیتی ہیں، پھر پچھتاتی ہیں بعد میں، کیونکہ میاں پھر اس بیوی کی بھی قدر نہیں کرتا کہ جس نے اتنا بڑا دل کیا، اس کی بھی قدر نہیں کرتا، بلکہ اس کو الٹا تانے دیتا ہے کہ تم ہی نے تو بولا تھا، تم ہی نے تو بولا تھا. تو اس لیے یہ کام عورتوں کا نہیں ہے. ان کو چاہیے بیان سنیں، گھر جائیں آرام سے، میاں کو کچھ نہ کہا کریں، جس نے کرنی ہوگی خود ہی کر لے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی تمام خواہشات پوری کر دیں، اور وہ خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو اللہ باقی چھوڑنا چاہتے ہو. تو اس طرح سے ایک قسم کا شکوہ اور شکایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ سب محبت کی وجہ سے تھا. مگر بعض دفعہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، جیسے کہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ایسا ہوا، اس میں اتنا پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین نے مالی مطالبات شروع کر دیے کہ بھئی مال غنیمت ہے، صحابہ کی غربت ختم ہو رہی ہے اور ہم اسی طرح غریب ہیں. اس طرح کے بھی واقعات ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور تشریف لے گئے. اس پر قرآن مجید کی آیات کچھ، ایک تو یہ آیات نازل ہوئی جو ابھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور کچھ آیتیں ہیں جو سورہ حجاب میں ہیں. وہ یہ کہ جب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی ذمہ داریاں بھی بہت تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کو حکم دیا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء،
کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو یہ آسانی دے رہے ہیں کہ آپ پر بیویوں پہ عدل ضروری نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی سی دیر وہاں ہو گئی تو اس زوجہ کو شکایت، کچھ دیر وہاں ہو گئی تو اس زوجہ کو شکایت، تو اللہ نے کیا فرمایا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیویوں میں برابری نہ کریں، اس کی اجازت ہے آپ، اور یہ بھی آپ کو اجازت ہے تو بھی الیک من تشاء، جس کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ یہ اجازت کیوں دی؟ آگے حکمت بتائی، ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، کہ جب نبی آپ کی بیویوں کو پتہ چلے گا کہ نبی پر برابری لازمی نہیں ہے اور حقوق لازمی نہیں ہے، تو جتنے حقوق ملیں گے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ بھئی لازم تو یہ بھی نہیں ہے، 9 دن میں 1 دن بھی میرے پاس آنا لازم نہیں ہے مگر پھر بھی آ جاتے ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی بلکہ کیا ہوگا، شکر ادا کریں گے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں پہ عدل کی شرط ختم کر دی، مگر یہ نبی کا تقویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بھرپور طریقے سے عدل کیا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ ایک زوجہ کی باری کسی دوسری زوجہ کے گھر میں لگا دی ہو، حالانکہ اللہ نے آپ پر عدل معاف کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے عدل کیا، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں بیمار ہو گئے اور جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زوجہ کی باریاں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ بیماری میں ایک زوجہ کے گھر سے دوسری زوجہ کے گھر جانا یہ ممکن نہیں رہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجات سے باریاں معاف کروائی ہیں کہ میری صحت دیکھو، میری بیماری دیکھو، تو تم سب عائشہ کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، میں زندگی کے آخری ایام عائشہ کے گھر میں، امی عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو زوجات سے آپ نے اجازت لی اور انہوں نے اجازت دے دی کہ اب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو یہ اجازت لینا اس کی علامت ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان برابری میں بہت زیادہ عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ تو دوسری آیتیں یہ ہیں جو نازل ہوئی، فرمایا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن مجید کی ان آیات میں خطاب کیا۔ وہ خطاب یہ کیا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اے حفصہ اور اے عائشہ اگر تم اللہ کے ہاں توبہ کرو اپنی اس خطا پر، تم نے نبی کو پریشان کیا، اگرچہ یہ محبت میں کیا مگر بہرحال نبی پریشان تو ہوئے، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل حق بات سے ہٹ چکے ہیں، اور جس کا دل حق بات سے ہٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، لہذا اپنی اس غلطی پر توبہ کرو۔ 2 غلطیوں پر، ایک تو نبی کو ایسی طرح مجبور کیوں کیا کہ وہ جا کے وہاں شہد پی رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر کسی زوجہ کے گھر جا کے آپ نے شہد پی لیا تو شہد پر بھی پابندی نہیں، کسی کے گھر جانے پر بھی پابندی نہیں، تو اس جرم سے، اس خطا سے توبہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دل حق سے ہٹ چکے ہیں، جس کا دل بھی حق، جو بھی حق راستے سے ہٹے گا اس پر توبہ لازم ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر آئندہ بھی یہی روش رکھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی کو پریشان کیا تم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ تمہارے نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا اللہ بھی ان کا دوست ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل فرشتے بھی ان کے دوست ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے ایمان لانے والے وہ سارے ان کے دوست ہیں، یہ تنہا نہیں ہے، یہ تنہا نہیں ہے۔ بعض دفعہ عورت اپنے میاں کو پریشان کرتی ہے نا کہ اتنا پریشان کروں گی یہ ذہنی ٹارچر ہو جائے گا، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو ان کا خیال کرنے والے ہیں، جو ان کی سے دوستی کرنے والے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دوستی کرتے ہیں؟ وہ دل پر نازل ہو کر تسلی دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے دوست جبریل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اور وہ اہل ایمان کے دل میں سکینت اور اطمینان نازل کرتے ہیں جس سے ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، تو جس کے اتنے دوست ہوں، جس کو چاہنے والے اتنے زیادہ ہوں، ان کو پریشان کرنے سے ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تو یہ خطاب تو امہات المومنین سے ہے، مگر امہات المومنین کے ذریعے تمام دنیا کے تمام عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے میاؤں کو پریشان نہ کیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی وہ میاں جو نیک ہو اس کو پریشان نہ کیا کرے، کیونکہ اس کو پریشان کرنے سے
اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، آپ کا زیادہ نقصان ہے، کیونکہ وہ جو میاں جب نیک ہوگا تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور نیک لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو اتنے اچھے اچھے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، اور بیوی جسے محبت کرنا چاہیے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو پریشان کر رہی ہے۔ تو یہ تمام جتنی بھی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، شادی شدہ خواتین، ان کو بھی اس میں خطاب ہے، جو انٹرنیٹ پہ بیان سنیں گی ان کو بھی خطاب ہے کہ اپنے میاؤں کو پریشان نہ کیا کرو، کیونکہ اس کے بہت سارے دوست ہیں جو نیک لوگ ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں، تم اس کو پریشان کر کے اپنا نقصان کرو گی، اس کا نقصان نہیں کرو گی۔ آگے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن، آگے ایک قسم کی دھمکی ہے امہات المومنین کو، اور یہ دھمکی صرف ڈرانے کے لیے، اللہ کے علم میں تھا کہ عملاً ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ عسیٰ ربہ، کہ اگر تم نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو عین ممکن ہے ان طلقکن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، اور کیا ہوگا؟ اب تمہیں یہ خطرہ ہوگا کہ بھئی ہم اچھے خاندانوں کی ہیں، ہم میں حسن و جمال والی بھی ہیں، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں، تو بعض دفعہ عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ میرا میاں میری جیسی قیمتی بیوی کو اگر چھوڑ دے گا تو یہ تو بیچارہ برباد ہو جائے گا، لہذا وہ اس بنیاد پر ذہنی ٹارچر کرتی ہیں کہ چھوڑ کے جائے گا کہاں، بیگم کا متحدہ سے تعلق ہے بھائی، اور 90 پہ اٹھنا بیٹھنا ہے، سارے سالے جو ہیں کہاں بیٹھتے ہیں؟ 90 پہ، یہ ہوتا ہے آج کل۔ تو اب میاں صاحب ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کو میں چھوڑوں گا تو میرا تو کہاں نام چلا جائے گا، ڈائریکٹ لندن سے میرے لیے آرڈر آئیں گے، تو میاں ڈرتے ہیں، یہ میرے پاس تو سارے ڈرپوک قسم کے میرے پاس ہی تو آتے ہیں اپنی بیچارے، پھر اپنی داستانے میں ایک صاحب آئے میرے پاس، ان کی بیگم کے حالات ایسے کہ اللہ کی پناہ، ایک تو بیگم نے نا خودکشی کے لیے زہر کی بوتل رکھی ہوئی تھی الماری میں، بات بات پہ ذرا سا یہ ڈانٹتا تو کہتی میں یہ پی لوں گی، اب یہ بیچارہ کانپتا رہتا کہ یار میرے اوپر کیس نہ بن جائے۔ یاد رکھو کوئی خدا نہ خواستہ خودکشی کرے تو میاں پہ کوئی کیس نہیں بنتا، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے ایسی چیزوں سے، اور خودکشی کر کے جائے گی جہنم میں، اس لیے ترس بھی نہیں کھانا چاہیے جو خودکشی کر لے اس سے۔ اگر خودکشی کرنے والا قابل ترس ہوتا تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں پھینکتے، جنت میں لے کے جاتے، وہ جو مجرم ہے تبھی تو جہنم میں اللہ اس کو پھینکتے ہیں۔ تو وہ آیا میرے پاس کہ میری بیگم میں ایسے ہی بنا، میں تو چھوڑ دو، جب اتنی ٹینشن میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہے کیسے چھوڑوں، مجھے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے سارے بھائی 90 میں بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا پھر شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کہہ رہے ہم نے تو یہی سوچ کے کی تھی بڑے لوگوں سے تعلقات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری بھی جو ہے نا وہ، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ضرب الحبیبی زبیب، ہمارے حضرت ایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے، اب بیگم سے مار کھاؤ اور یہ سوچ کے کھاؤ کہ یہ کیا ہے، محبوبہ کی مار ہے، کشمش جیسا ذائقہ اس میں، کھاتے رہو مار۔ تو بعض عورتوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شوہر کو پریشان کرو، یہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ کون رشتہ دے گا، تو ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے آ سکتا تھا امہات المومنین کے دل میں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں چھوڑ دیں گے تو ان کو ایسی عورتیں کہاں سے ملیں گی اتنی نیک اتنی پرہیزگار۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی امہات المومنین سے خطاب فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو یہ نہ سمجھو کہ ان کو رشتہ نہیں ملے گا، بلکہ عسیٰ رب ان طلقکن یبدلہ، اللہ بدل دے گا ایسی، تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں دے دے گا خیرم منکن، جو تم سے بھی بہتر ہوں گی، جو تم سے بھی بہتر ہوں گی۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امہات المومنین سے بہتر عورتیں بھی موجود تھیں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بجائے تم سے بھی بہتر دے دے گا، اس کا مطلب ان سے بھی بہتر تھی۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہوتی ہے نا، تعلیق بالمحال سمجھتے ہیں کہ اصطلاح ہے عربی کی، کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا بھی ہو جائے گا، گو کہ فی الحال ایسا ہے نہیں، یعنی ایسا ہے نہیں، فی الحال تو امہات المومنین سے بہتر عورتیں کوئی بھی نہیں ہیں۔ اسی پہ تو امہات المومنین کو ناز ہے نا کہ ہم سے بہتر تو کوئی ملیں گی نہیں، تو اللہ پھر بتا رہے کہ جیسے اللہ اس پر قادر ہے کہ نبی کو رشتے دلا دے دوسرے، اس پر بھی قادر ہے کہ پھر وہ ان کو تم سے بہتر بھی کر دے اور تم سے بہتر عورتیں پیدا بھی کر دے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے
جیسے اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے تم سے بہتر قوم پیدا کر دے گا. حالانکہ اس وقت دنیا میں مسلمان سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. وہ تو اہل ایمان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو، اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سے اچھی قوم پیدا کر دے جو ایمان میں تم سے زیادہ ہو. اگرچہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان قوم ختم نہیں ہوگی، انہی میں سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تو یہ مطلب ہے تم سے بہتر عورتوں کا کہ اللہ تم سے بہتر عورتیں پیدا کر سکتا ہے اور ان سے نبی کا نکاح کرا سکتا ہے. آگے فرمائے وہ تم سے بہتر ہوں گی مسلمات، اللہ کے اطاعت کرنے والی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والی ہوں گی، مؤمنات، اللہ پر کامل یقین رکھنے والی ہوں گی، اور قانتات، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی، تائبات، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، کثرت سے عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، کثرت سے روزے رکھنے والی ہوں گی، ثیبات، کچھ ایسی ہوں گی جو طلاق یافتہ یا بیوہ، اور کچھ ایسی ہوں گی ابکارہ جو کنواری ہوں گی. اس آیت میں اللہ نے نیک بیوی کی صفات بیان کر دی ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے چونکہ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں نے توبہ کر لی اور وہی اس وقت سب سے افضل تھی اور ان کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں. تو یہ آیت در حقیقت امہات المومنین کی فضیلت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ عملاً ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے ان عورتوں کو بدل کے اس کے بدلے میں یہ والی دے دی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام صفات امہات المومنین میں موجود تھیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ تو یہ آیت امہات المومنین کی فضیلت پر بہت زبردست دلیل ہے کہ امہات المومنین میں یہ ساری صفات تھیں. تائبات بھی تھیں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی. کسی وقت انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو عبادت میں، تقوی میں کیا کیا ان میں اوصاف تھے ان کے اندر. سخاوت کیسی تھی، حضرت زینب کتنا صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ کتنے خیرات کیا کرتی تھی، صدقات و خیرات. اور توبہ کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اپنی قسم کھا کے توڑ دی. قسم کا کفارہ ہے نا شریعت میں، بس توبہ کرو کفارہ ادا کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے غلام، قسم کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا کافی ہے، مگر اتنے غلام آزاد کیے، جب کوئی لونڈی آتی غلام آتا آزاد کر دیتی تاکہ میرے قسم کا کفارہ ہو جائے. تو یہ توبہ کی صفت تھی ان کے اندر. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک عورت کی کیا صفات ہوتی ہیں جس کا انتخاب اللہ پیغمبروں کے لیے کرتے ہیں. تو دیندار آدمی کو بھی ایسی عورتیں تلاش کرنی چاہیے جن میں یہ صفات ہو. آئی بات سمجھ میں؟ وہ صفات دوبارہ پڑھ دوں پھر ان پہ تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا کہ نیک عورت کی کیا صفات ہوتی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی تم کو طلاق دے دیں گے تو اللہ ان کی ایسی عورتوں سے نکاح کر لے گا، اللہ ان کا کہ وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی ان کے پاس، بہت بڑے بڑے عہدے ہوں گے ان کے پاس، ہے بھائی، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی. خوبصورت ہونا بھی ایک صفت ہے، ڈگری ہونا بھی ایک صفت ہے، لیکن اللہ تو انہی صفات کا ذکر کرے گا نا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے. نبی کو ان صفات میں سب سے زیادہ رغبت تھی، اسی لیے اللہ نے نبی کے لیے ان صفات والی عورتوں کا ذکر کیا. ان صفات ایسی ایسی عورتیں اللہ دلا دے گا نبی کو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی امہات المومنین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ہے بھائی، کیا گزری ہوگی. تو انہوں نے کیسا اپنے آپ کو پھر نبی کی خدمت اور عبادت میں اور روزوں میں وقت گزارا ہوگا کہ اللہ کو نبی کے لیے اس قسم کی عورتیں پسند ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسا بنایا ہوگا پھر اس، اور یقیناً بنایا، حدیث سے ثابت ہے. اتنی کثرت سے روزے رکھے ہیں، اتنی عبادت کی ہے اور اتنی سخاوت، اور ایسے ان کے امہات المومنین کی سیرت پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں ان کی نیکیوں پہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے زیادہ سخی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں پابندی لگاتے تھے امہات المومنین پر کہ صدقہ و خیرات نہیں کرنا. حضرت عمر کیا کرتے تھے، پورے مہینے کا راشن جو ہے نا امہات المومنین کے گھر میں ڈلوا دیتے تھے. نبی کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کی زوجات مائیں ہیں نا امت کی، تو حضرت عمر تو نبی کی زوجات کو اپنی روحانی مائیں سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے بھائی ان کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، ہمارے ذمے. تو پورے سال کا راشن ڈلوا دیا کرتے تھے.
آج بھی گاؤں دیہاتوں میں پورے پورے سال کے راشن، ہم تو مہینے مہینے کے لاتے ہیں نا، گاؤں دیہاتوں میں میں کسی گاؤں میں گیا تو میں نے دیکھا وہ اتنا بڑا ڈرم رکھا ہوا ہے، وہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ رہا ہے، نیچے ایک نلکا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ڈرم کیا ہے بھائی، کیا راکٹ ہے جو چاند پہ جانے کے لیے؟ انہوں نے کہا اس میں گندم رکھی ہوئی ہے، پورے سال کی گندم اس طرح سے اسٹور کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ پورے سال کا راشن، اب جیسے ہی امہات المومنین کے گھر میں راشن آیا، فقیر سارے لائن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، مدینہ میں جتنے غریب صحابی تھے، بیچارے فقراء تھے، وہ کشکول لے کے وہی ان کے گھر میں بڑا راشن آیا، وہی راشن آیا وہی۔ اب وہ کیا کرتی؟ ادھر سے بانٹنا شروع، یہاں سے بٹ رہا ہے راشن۔ تو ان میں سب سے زیادہ حضرت زینب تھی۔ بعض دفعہ صبح راشن آیا، پورے سال کا راشن رات تک ختم ہو گیا راشن۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں میری سب سے پہلے ملاقات میری اس بیوی سے ہوگی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو یہ حدیث سن کے نا تمام زوجات اپنے ہاتھ ناپتی تھی بالش سے، بھائی کس کا ہاتھ لمبا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، اس کی سب سے پہلے نبی سے ملاقات ہوگی۔ حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا ہے، تو پھر امہات المومنین نے دیکھا بھائی ان کے ہاتھ تو اتنے لمبے نہیں تھے، پھر پتہ چلا یہ ہاتھ لمبا ہونا کنایا ہے سخاوت سے، یعنی نبی کی مراد کیا تھی؟ جو سب سے زیادہ سخی ہے۔ تو سخاوت میں سب سے زیادہ کون تھی؟ حضرت زینب تھی۔ تو حضرت عمر غضبناک ہوتے تھے، غصے، کیونکہ حضرت عمر کو فکر یہ تھی کہ بھائی ان کے گھر میں قحط پڑ جائے گا، یہ تو ہماری مائیں ہیں۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا تو اس کو تو فکر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو اتنا غصہ آیا ایک مرتبہ کہ حضرت عائشہ کے پاس راشن آتا ہے، وہ جناب غریبوں میں بانٹنا شروع، جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہے نا، آؤ کتنا آٹا چاہیے، یہ بوری اٹھا کے اس کو دے۔ وہ دوسرا آیا روتا ہوا میرے گھر میں یوں نہیں، چل بھائی یہ آٹے کی بوری اس کو دے۔ تو وہ اتنی سخاوت آپ کے بھانجے کو فکر کہ میری خالہ ہے اور یہ جناب ان کے گھر میں قحط پڑتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھا ہوا، افطاری کے لیے باندی سے کہا لاؤ بھائی روٹی لے کر آؤ، اس نے کہا روٹی ووٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ 2 روٹیاں رکھی تو تھیں صبح کو، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ نے غریب کو دے دی۔ ان کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں یہ 2 روٹیاں غریب کو دے رہی ہوں، یہ میں نے افطاری کے لیے رکھی ہوئی۔ یہ حالات تھے۔ تو ایسی سخاوت، پھر اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ کوئی سخی آدمی کبھی بھوک سے نہیں مرتا، تھوڑا سا اللہ فاقہ کرواتے ہیں، اگلے وقت اس سے زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، آج عورتیں سخاوت نہیں کرتی، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتی، بہنیں اپنی بہنوں پہ خرچ نہیں کرتی۔ مجھے جب کسی عورت کا فون آتا ہے نا کہ میں نے اپنی بہن کے، ایک خاتون کا کل فون آیا کہ میرے بہن کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، وہ میری بہن غریب ہے، اس کا شوہر غریب ہے، تو بچی کی ولادت پہ سارا خرچہ میں نے بھیج دیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے خاندانی لوگ ہیں بھائی، دیکھو ٹھیک ہے نا۔ بہن کیونکہ مالدار گھرانے میں چلی گئی، دوسری بہن غریب گھرانے میں گئی ہے، تو بچہ آپریشن سے ہوا، خرچہ زیادہ ہو گیا، تو بڑی بہن کیا کر رہی ہے؟ چھوٹی بہن کے لیے بچے کے سارے پیسے بھیج دیے لگے۔ ایسے خاندانی لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور عورت میں یہ سخاوت۔ اور اگر خواتین خرچ بھی کرتی ہے نا تو وہ کوئی وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اتنی دفعہ کر کے کالی مرغی فلاں جگہ گھما کے بھیج دینا کہیں پہ، یا کوئی بچے کو ٹکر لگ گئی، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو صدقہ تھوڑا سا کر دیتی ہیں، چلو یہ بھی غنیمت ہے۔ ویسے کیا کرو نا صدقہ کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ بچوں کی بیماریوں میں تو صدقے نکالے جاتے ہیں، اپنی بیماریوں میں بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ مگر اصل مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت جو ہے نا، جو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہ جو عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، لہذا جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا ایک دانہ اگر کسی عورت کے پاس ہے، ایک کھجور، تو فرمایا آدھا کسی غریب کو دے دو، آدھا خود کھا لو۔ اب بتاؤ کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں صدقے کہاں سے کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ ہے، آدھا توڑ کے کسی غریب کو دے دو، آدھا خود کھا لو۔ تو خواتین کو بھی چاہیے دینی مدارس پہ، غریبوں پہ، رشتہ داروں پہ صدقات و خیرات کیا کریں، انہیں بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرتی ہے اس کی اجازت سے، پیسے اپنے نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ میاں صاحب۔ میاں کو تھوڑا سا سمجھایا کہ دیکھو فلاں غریب ہے، مسکین ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، میں اس کو صدقہ کروں گی، اور میاں صاحب خوشی خوشی دے دیا اس کو کہ میری بیوی اتنی نیک ماشاءاللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کو بھی پورا اجر ملے گا اور بیوی کو بھی پورا اجر ملے گا۔
لیکن خواتین کو چاہیے پہلے کوشش کیا کریں اپنے پیسوں میں سے، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں سے نہ ہو پھر میاں کی طرف آئے. اپنے پرس میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بالکل اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ادھر سے لے لے کے جو ہے نا صدقے ہو رہے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. تو امہات المومنین نے ایسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھائی کہ میں ان کے ہاتھ رکوا کے چھوڑوں گا، یعنی ان کو میں خرچ نہیں کرنے دوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے قسم اٹھانے والا. حضرت عائشہ نے بھی قسم اٹھا لی، فرمایا اللہ کی قسم اس سے موت تک بات ہی نہیں کروں گی میں کبھی. مجھے بخل کی، کنجوسی کی ترغیب دے رہا ہے. دیکھو کیا سخاوت تھی یا نہیں تھی. ہم اگر سخاوت کے ذریعہ بنے ہوں، کوئی آدمی آ کے ہمیں کہے مولوی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو، کم کر، ہمیں تو خوشی ہوگی، اچھا ہے چلو کوئی تو ہے مجھے سمجھانے والا ہے. بھائی میں تو بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا، اچھا ہوا سمجھا. اس کو تو چاہیے کہ وہ یہی سمجھائے، اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آپ کو یہی سمجھائے کہ بھائی آپ تھوڑا اپنے گھر کا خیال رکھیں، اس کی محبت کا تقاضا. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، بھائی وہ اپنی خیر خواہی دیکھ رہا ہے، ہم اپنے حساب سے چلیں. تو امی عائشہ کو غصہ آیا کہ یہ مجھے کنجوس بنا رہا ہے، کنجوس یہ کون ہوتا ہے. تو قسم اٹھا لی، تم نے قسم، ہم تم سے بڑی قسم اٹھائے گا. قسم اٹھائی کہ اس سے موت تک بات نہیں کروں گی. اب وہ ان کو تو لالے پڑ گئے، یار میں تو ان کی خیر خواہی میں کر رہا تھا، یہ تو اور الٹا معاملہ ہو گیا. اگر اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو ماں اگر بیٹے سے بات چیت نہ کرے اور اس میں بیٹے کی موت واقع ہو جائے تو بیٹے پہ کیا گزرے گی، میں کیسے جنت میں جاؤں گا. اور پھر ماں بھی نبی کی زوجہ بھی ہے، سگی خالہ بھی ہے. تو نتیجہ یہی نکلا کہ پھر وہ صحابہ کے پاس گئے، بھائی مناؤ. آج کا کوئی نوجوان ہوتا بولے باہر جا، آج تو بڑے آرام سے رشتہ داری توڑنا جو ہے نا، رشتہ داری توڑنا آج بہت آسان ہو گیا. کوئی ذرا سے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے بدتمیزی کر لی، ہم سے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں جائے، تمیز سے بات کرے گا، تعلق رکھیں گے، نہیں کرے گا ہم کسی کو لفٹ نہیں کراتا. لوگ پھر ایسے کہتے ہیں او بھائی اگر اس نے بدتمیزی کر لی ہے تم اللہ کی خاطر اس سے تعلق رکھ لو. بولو یہ خونی رشتہ ہے بھائیوں کا، بہنوں کا، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، بلڈ ایک ہے، ایک باڈی سے دونوں کو پیدا کیا ہے. بولو بھائی یہ تو اللہ نے بنائے ہیں، یہ ٹوٹنے والا نہیں. تم نے اگر بدتمیزی کر لی ٹھیک ہے، میں نے بھی غصے میں تھوڑی سنا لی، بعد میں ایکسکیوز کر لو، معذرت کر لو. بھائی گھروں میں چلتا ہے، تعلق نہیں ختم ہو سکتا، رشتہ داری نہیں ختم ہو سکتی، مناؤ اس کو. اس میں جو ہے نا تم ذلیل نہیں ہو جاؤ گے، تمہاری عزت بڑھ جائے گی. لوگ آج کل فخر سے کہتے ہیں بھائی ہم تو اسی سے تمیز سے رہتے ہیں، ہم سے تمیز سے چلے. نہیں چلتا، ہم اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں بڑے فخر سے، پھر ہمیں بھی آگے بتا رہے ہوتے ہیں. تو سمجھتے تھے مولوی صاحب کہیں گے ماشاء اللہ بہت نیک آدمی ہے. تو اب کوئی اور ہوتا ہے نا، کسی کی خالہ اس طرح سے اپنے بھانجے سے کرتی تو بھانجا کیا کہتا ہے، چا ہم کو ان کا پیسہ ان کے ٹکڑوں سے تھوڑی پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کو ان سے پیسے لے کے تھوڑی بڑے ہوئے ہیں، یہ کون ہوتی ہے. تو وہ فکر میں لگ گئے بھائی یہ اسی حال میں موت واقع نہ ہو جائے، خونی رشتہ ہے. تو وہ صحابہ کے پاس گئے، بھائی مناؤ ان کو. تو اب حضرت عباس نے ان کو سمجھایا، حضرت عائشہ کو، سب نے مل کے حضرت عائشہ کو سمجھانے میں لگے ہوئے. اور ادھر عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ جیسے ہی ذرا دیکھو نا ان کی طبیعت میں نرمی ہے تو خالہ سے جا کے لپٹ جانا. تو ایسا ہی ہوا، جب دیکھا کہ تھوڑا سا نرم پڑ رہی ہے تو ادھر جا کے یہ فوراً قدموں میں گر گئے، ان سے لپٹ گئے، رونے لگے، معافی مانگی. انہوں نے قسم توڑ کے بات چیت شروع کر دی. لیکن حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ میں نے قسم توڑی ہے، اب اس کے کفارے پہ ساری زندگی غلام آزاد کرتی رہی. کبھی قسم توڑی، ساری زندگی غلام آزاد کرتی رہی. تو یہ تقویٰ تھا امہات المومنین میں. اور بھی بڑے واقعات ہیں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. تو بہرحال یہ اس پر انشاءاللہ میں پھر اگلے درس میں تفصیلی بات کروں گا کہ اللہ نے نیک عورت کی کیا صفات بیان کی ہے. وہ مسلم ہوتی ہے، وہ تائب ہوتی ہے، وہ قانت ہوتی ہے، وہ صائح ہوتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ عبادت گزار ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے، یعنی اپنے اوقات میں سے کچھ کام، کچھ وقت اس کے لیے بھی. نفلی روزے رکھنے کا تو آج کل ہمارے گھروں میں ماحول ہی ختم ہو گیا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پیر اور جمعرات کے دن میں بھی اٹھتا ہوں، میری بیوی بھی اٹھتی ہے، ہم سارے بچے اٹھتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں. پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کو روزہ، ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے. تو سارے گھر والے رکھتے ہیں. کتنا اچھا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا گھر کا. سارے صبح سحری اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آج کل محبتیں گھروں میں ختم ہو گئی ہیں. بچہ ادھر منہ کر کے کھانا کھا رہا ہے، ادھر ہے بھائی. بیٹی اپنی مرضی سے کھانا کھا رہی ہے پلنگ کے نیچے گھس کے، اس کو وہ چاہیے مجھے کچھ دیکھ نہ لے. یعنی ایسا چوہا تو دیکھا کیسے کھاتا ہے،
چوہے کو کوئی چیز دینا فوراً لے کے بھاگ جائے گا, کسی بل میں گھسے گا تاکہ کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں روزانہ صبح مچھی والا آتا ہے, بلیاں جو ہے نا تعاقب میں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ مچھی کاٹ رہا ہوتا ہے, جتنی محلے کی بلیاں ہیں نا ان کو مخبری ہو جاتی ہے کہ بھائی مچھی والا آیا ہوا. کبھی کبھار دیکھا کریں, میں تو کبھی دیکھتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. ساری بلیاں جو ہے نا, اب وہ کہتی ہیں یہ چھیچڑا جب ادھر کو پھینکے گا تو بلیاں اپنی جو ہے نا وہ ٹاس کھیل رہی ہوتی ہیں, یہ بھی دیکھیں کس کے حصے میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے, پورا ایک جوئے کا سا سما ہوتا ہے. وہ صحیح جناب وہ بلے کے کھاتے میں جائے, وہ بلا فوراً پکڑے گا اور وہاں سے بھاگے گا, بھاگ کے کہیں کونے میں گھس کے کھائے گا, کوئی دوسرا دیکھ نہ لے. یہی کیفیت گھروں میں آج کل کھانے کی ہو گئی. جائیں گے کچن سے نکالا اپنا اور ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے, یا کمبل میں گھس کے واٹس ایپ یا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اپنی گپے لگا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے, کوئی ربط ہی نہیں ہے, نہ میاں بیوی کا ہے, نہ بچوں کا ہے, نہ بہن بھائیوں کا ہے, سب اپنے الگ الگ حساب کتاب چل رہا ہے. تو گھر میں اگر نسلی روزہ رکھ لیں گے سارے اٹھ کے, ہے بھائی شام کو سب افطاری بیٹھ کے کرنے, رمضان میں کتنا اچھا ماحول بن جاتا ہے, اور نسلی روزے میں اور اچھا بنے گا کیونکہ وہ تو اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, فرض نہیں ہے. تو اللہ نے نیک عورت کی یہ صفات بیان کی ہے. اللہ کرے یہ ساری عورتوں میں, یہ مردوں میں بھی پیدا ہو جائے, عورتوں میں بھی پیدا ہو جائے. اس پر پھر انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلے درس میں ہوگا. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلی ہے, اس سے پتہ چلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں گے تو پھر کہیں اور نکاح کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ مرد کو بیوی کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یہ نہیں فرمایا کہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے بس, اب کرنی نہیں ہے نبی نے شادی. ایک تجربہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک تجربہ ہے. لوگ ایسے کرتے ہیں, ایک شادی ناکام ہوگی, کہتے ہیں بھائی ہم نے شادی کر کے دیکھ لیا, بڑا مسئلہ ہے بھائی. تو یہاں بتا دیا کر کے 9 شادیاں کر کے دیکھ لی نا, اگر وہ بھی ناکام ہوئی ہیں پھر دوبارہ سے شروع کر دیں گے. تو مسلمان آدمی یا مسلمان عورت شادی کے بغیر رہتا نہیں. ایک تجربہ ناکام, دوبارہ کریں گے, وہ ناکام ہو گیا تیسری بار کریں گے, کرتے رہیں گے. رکنا نہیں ہے, بریک نہیں لگانی ہے, چاہے عورت ہو چاہے مرد. عورت کو طلاق ہو گئی, میاں صحیح آدمی نہیں تھا, 2 نمبر آدمی تھا. بعض عورتیں کہتی ہیں بھائی اب تو ہم نے نکاح صحیح پناہ مانگا, کوئی بات نہیں, دوبارہ شادی کرنا. وہ دیکھا وہ ناکام نکلا ہے, اس سے طلاق ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی, دوبارہ شادی کرنا. نکاح کے بغیر زندگی نہ گزارو. ہمارے خاندان میں خاتون 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں, تو میں ان سے مذاق کرتا ہوں نا, تو ایک رشتہ ہم نے ان کو بتایا, ان کو پسند نہیں آیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ کر لیں اس سے شادی, اگلی دفعہ اس سے بہتر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 2 بندے تو مار چکی ہو, تو اس دفعہ یہ دیکھ لیں, گزارا کر لیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے بہتر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر مزاح تھا, لیکن حقیقت کیا ہے؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, دوبارہ کر لو نکاح. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تمہیں نبی چھوڑ دیں اور یہ شادیاں ناکام ہو جائیں تو اللہ دوبارہ کرا دے گا. تو اس سے پیغمبر کی سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نکاح کے بغیر زندگی نہیں گزارتے, چاہے وہ نکاح ناکام ہی کیوں نہ ہو جائے, پھر دوبارہ کریں گے. پیغمبروں کی سنت ہے, تو ہمیں بھی اسی کو فالو کرنے کا ہوگا. آج کوئی بوڑھے آدمی کی بیوی مر جاتی ہے, وہ بیچارہ ساری زندگی اکیلے گزارتا ہے تنہائیوں میں. میرے پاس بوڑھے آتے ہیں, ایک صاحب ہیں, وہ بیچارے چاروں دیواریں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو, ان کا بیٹا ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا. وہ کہہ رہے میں دیواریں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گیا ہوں, میں سر میرا دیواروں سے مارنے کا دل چاہتا ہے, میرا بیٹا ٹانگ اڑا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ابا اس عمر میں نہیں میں کرنے دوں گا آپ کو شادی, سوتیلی ماں نہ آ جائے. میں نے کہا بیٹے کو تو باپ کا خیال رکھنا چاہیے, اس کو تو کرانی چاہیے آپ کی شادی, اور بیٹا رکاوٹ بن رہا ہے. یہ کیسی, یہ فرما بردار اولاد ہے, تو نافرمان اولاد ہے. بیٹے کو ڈر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وراثت میں بیوہ کا حصہ نہ ہو جائے. ایسے ایسے نالائق بیٹے آج کل وجود میں آ رہے ہیں. بیٹے کو تو چاہیے ابا میری وراثت بھی میں چاہتا ہوں آپ کو ملے, اور بیٹے کو ڈر یہ کہ 8واں حصہ کہیں میری وراثت کا بیوہ کے پاس نہ چلا جائے. اس لالچ میں ابا کی زندگی برباد کرتے ہیں. یہ ایسی نالائق اولاد ہے آج کل. امام 3 ٹائم نماز میں قرات کرتے ہیں, باقی 2 میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ سے قیامت میں ملاقات ہوئی تو پوچھ کے بتاؤں گا کہ اللہ تو نے ظہر میں آہستہ رکھی, عشاء میں زور سے رکھی, پھر انشاءاللہ. چاند اور سورج گرہن کے اوقات میں حاملہ عورت کے لیے جو احتیاط معاشرے میں بتائی, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. قضا نمازیں کن اوقات میں پڑھنا مستحب ہے؟ کیا فجر عصر کی موجودہ نمازوں سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے بعد بھی. عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی. میں پہلے کے ای ایس سی میں جاب کرتا تھا. کے ای ایس سی کا ٹھیکیدار تنخواہ نہیں دیتا تھا, ہم کے ای ایس سی کی وائر چوری کرتے تھے, وہی ہماری تنخواہ ہوتی تھی.
واہ بھائی واہ، تو بڑا زبردست ہے. پھر اس تنخواہ سے میں نے بائک خریدی اور تھوڑے دن بعد جاب چھوڑ دی، لیکن اب دل مطمئن نہیں ہوتا. تو اب یہ بتائیں کہ یہ رقم ادارے کو کس طرح؟ اصل میں تو یہ حرام ہے چوری کرنا، لیکن چونکہ آپ کو تنخواہ نہیں ملی تو تنخواہ آپ کا حق تھا، تو اب یوں ہی سمجھا جائے گا وہ حق آپ کا وصول ہو گیا. KESC کی چوری ہے نا، تو یہ رقم آپ کو KESC کو لوٹانا واجب ہے، اور KESC کے ذریعے واجب تھا کہ آپ کو تنخواہ دے، تو اسی میں سے پلس مائنس کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسی میں سے کیا کر لیں؟ اگر تاریں زیادہ چوری کی ہیں، تنخواہ کم بنتی ہے، تو جتنے اضافی پیسے کھائے ہیں وہ KESC کو لوٹا دیں. اور اگر KESC جتنی جو تنخواہ تھی وہ زیادہ بنتی ہے اور تاریں کم چوری کی ہیں، تو 2-4 تاریں نہ چوری کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر جو کھایا وہ ہو گیا. ماں بہن سے گلے مل سکتے ہیں، بہن سے گلے نہیں مل سکتے، ماں سے مل سکتے ہیں. بستر الگ کرنا واجب ہے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دیا ہے، لڑکا لڑکی جب بلوغت کے قریب ہو جائیں تو ایک بستر پہ نہیں سو سکتے، الگ الگ بستر کرنا ان کا ضروری ہے. قسطوں پہ بائک لینا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو بینک سے لینا جائز کیوں نہیں؟ بینک سے اس لیے لینا جائز نہیں ہے کہ بینک کا معاملہ جو ہے نا وہ سودی ہوتا ہے. قسطیں وقت پہ ادا نہ ہو تو پھر بینک آپ سے سود لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر گاڑی بھی واپس لے لیتا ہے بسا اوقات. بہت پیچیدہ معاملات ہیں. اس کے عام آدمی سے قسطوں پہ بائک لینا جائز ہے. یہ ساری پرچیں ایک دفعہ پڑھواؤں تو پتہ تو چلے کتنی ہے. میت کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جو لوگ بہت دور سے آئے ہوں جنازے میں شرکت کے لیے، اور ان کے لیے اپنے گھر جا کے کھانا مشکل ہو، بھوک کا ٹائم ہو، تو پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے محلے والے ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، ان کے لیے کھانا کھانا جائز ہے. لیکن جو محلے میں اپنے گھر جا کے کھا سکتا ہے اس کے لیے میت کے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دعوت کا سما بن جاتا ہے، اور میت جو ہے نا وہ دعوتوں کے لیے نہیں ہوتی. اگر مرے آپ دیکھو کیا ہوتا ہے، دوپہر کو رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہاں ہو ہوئی، رات کو ڈیگیں چل رہی ہوتی ہیں قورمے کی، بریانی کی. میں بچپن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں. مجھے بڑا، میں نے کہا کیا پتہ چلا ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا، ایسے رو رہے تھے. مغرب کے بعد گیا ہوں تو تمبو لگا ہوا ہے، اور ایسی قورمے بریانی کی خوشبوئیں تھیں کہ ابھی تک دماغ میں رجی ہوئی. اور وہ دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے نا، ڈڑم ڈڑم بات جو آوازیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے، پھر وہ باتیں کہہ جاتا ہے یار 2 بوٹی اور ڈال کے لا شاباش. کتنا برا لگ رہا ہے کہ غم کا گھر ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے، بوٹیاں چل رہی ہیں، بریانیاں چل رہی ہیں، کھا رہے ہیں. یہ کیا عجیب تماشا ہے. تو جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو بیچارے جنازے کی تسلیم میں تھک گئے ہیں، تو پڑوسیوں کو چاہیے ان کے لیے سادہ کھانے کا انتظام کریں. سادہ کھانا ہو، آج کل سادہ سے بریانی کی دیگ منگوا لیں، وہ سستی پڑتی ہے اور آسانی ہے اس میں، وہ کھلا دیں، دال کھلا دیں، اس طرح کی کوئی چیز. اچھا بھائی، کیا بالوں کی اسکیپ کٹنگ جائز ہے؟ میرے شوہر منع کر رہے ہیں کہ بالوں کا نیا اسٹائل آئے. لڑکیوں میں اس کے بالوں کی لینتھ اتنی ہی رہتی ہے، پر بالوں میں سیڑھیوں کا اسٹائل بن جاتا ہے. جائز نہیں ہے. عورت صرف اپنے بال سر کے پیچھے لے جا سکتی ہے یا بیچ کی مانگ نکال سکتی ہے. یہ جو آج کل بالوں کے یوں یوں گھما گھما کے اسٹائل آ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ نے عورت کے بالوں میں ویسے ہی حسن دیا ہے، پیچھے بال لٹکے ہوئے ہوں تو بس وہی حسن کافی ہے. ہمیشہ سے عورت کا یہی بال ہی حسن و جمال سمجھے جاتے رہے. تو بلکہ بالوں میں مردوں کا حسن بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے والے بال رکھے ہیں. صحابہ کرام کے پٹے والے بال ہوتے تھے. تو بال ہوتے نہیں ہیں، فیشن ان میں بہت آ رہے ہیں. نوجوان کے سر پہ بال نہیں آج کل، مگر وہ 2 گھنٹے ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھ کے ضائع کرتا ہے، وہ ادھر سے پھر اچھا پھر بھی نہیں لگتا. تو بال رکھنے تو بڑے بال رکھ لو، نیچے لٹکے ہوئے ہو بال. یہ انسان کو، اور مرد کے لیے بھی ایسا ہی جائز ہے، بس بال لٹکا لے نیچے کی طرف. اس میں بھی پفیں بنانا اور گھمانا پھرانا یہ درست نہیں ہے. اور اسی میں خوبصورت لگتے ہیں. جو نیچرل میں جو اللہ نے حسن رکھا ہے نا، وہ اسٹائلوں میں نہیں رکھا. آپ دیکھو جو علماء جو ہے نا، جن کے خوبصورت بال ہوتے ہیں لٹکے ہوئے لمبے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. میرے یہ بال اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں؟ اصل میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کہا صاف طور پہ کہہ دو، کیا آدمی گھمائے ہیں بھائی. میرے جو لٹکے ہوئے بال ہیں پٹے والے بال، میں اچھا لگوں نہیں لگوں، بال کم از کم اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ تو یہ سنت طریقہ ہے. اگر کسی کو شو مارنے کا شوق ہے تو ایسے بال رکھ لے، پفے نہ بنائے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی مانے ہوئے بزرگ گزرے، لیکن انہوں نے موسیقی کا آلہ ایجاد کیا جسے تنبور کہا کہتے ہیں، اور اسلام میں موسیقی حرام ہے. صوفیہ کرام میں بعض صوفیہ ایسے گزرے ہیں جو تھے تو بزرگ،
مگر ان کی رائے یہ تھی کہ موسیقی میں اگر اللہ کا نام ہو اور نبی پر کی شان ہو تو اس سے اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو اس لیے وہ موسیقی کو جائز سمجھتے تھے، یعنی وہ موسیقی جس سے آپ کوئی مثبت میسج دے رہے ہوں۔ موسیقی کی ایک طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو بات بغیر موسیقی کے کہی جاتی ہے نا، وہ تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہے۔ موسیقی انسان کے جسم کا جو دوران خون ہے وہ بڑھا دیتی ہے، خون کا دوران۔ کبھی آپ دیکھیں کہیں موسیقی لگی ہو نا، بیٹھے بیٹھے آدمی ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خون جو ہے نا اس کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ علماء موسیقی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ موسیقی سے انسان کے جذبات ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں موسیقی سنیں گے تو آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کسی عورت سے یا مردار سے محبت ہے تو وہ محبت بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک گڑھا ہے، اس میں پانی پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر گٹر ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، لیکن جب آپ پتھر پھینکیں گے تو وہ اگر نیچے گٹر ہوگا نا تو ایک دم بدبو پھوٹے گی، اور اگر اس کے اندر خوشبو ہے تو آپ جیسے ہی پتھر پھینکیں گے پانی ہلے گا تو ایک دم خوشبو پھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو موسیقی کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر کے جذبات کو ہلا دیتی ہے۔ اندر اگر اچھی چیز ہے تو وہ آنا شروع ہو جائے گی، اور اندر اگر گندگی ہے تو گندگی پھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو موسیقی کی ڈیفینیشن کی ہے، شرعی حکم کیا یہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو حضرات صوفیہ کرام بہت سے ایسے گزرے ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی جو لوگ موسیقی کا غلط استعمال کر کے عورت کے عشق میں اور یہ ناجائز محبتوں میں لوگوں کو الجھا رہے ہیں، تو ہم موسیقی کا صحیح استعمال کر کے اگر اس کو اللہ کی محبت میں لے آئیں تو اس میں کیا خرابی؟ تو اسی سے پھر قوالیاں ایجاد ہوئی، اور اسی سے پھر جو ہے نا وہ صوفیہ کرام نے یہ ساری باتیں ہوئی۔ لیکن فقہائے کرام، علماء کرام ہمیشہ اس کے خلاف رہے کہ بھائی موسیقی اچھے جذبے میں ہو یا برے جذبے میں، اس کی اجازت نہیں ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے وہ طریقے پر اکتفا کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے قوالیاں نہیں سکھائی، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاذ اللہ موسیقی کا استعمال بھی کی، ایک بانسری کا بھی استعمال کیا ہو، یا کسی صحابی نے، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ عرب اس دور میں موسیقی کے رسیالے تھے، عادی تھے، مگر اس کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، یہ وقتی فائدہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ دماغ کہاں جاتا ہے؟ اسی موسیقی کو مقصود بنا لیتا ہے، کیونکہ اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر وہ اس کو یہ سنے بغیر چین نہیں آتا۔ تبھی یہ قوالیوں والوں کو دیکھو، ان کے حالات دیکھو، یہ اکثر دین سے دور ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ قوالیوں میں اللہ کی حمد و ثنا بہت کرتے ہیں، مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ جتنے بھی قوال گزرے ہیں، سب سے مشہور تو عزیز میاں قوال تھے، تو وہ بھی ہیں یا تھے واللہ عالم، ابھی زندہ ہیں کیا وہ ہیں؟ اچھا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس لیے دین میں صوفیہ کرام کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، دین میں مفتیان کرام کی بات کا، فقہا کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، ان کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں۔ البتہ صوفیہ نے اگر کچھ کیا ہے، کیونکہ اللہ والے تھے، تو ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ بولے بھائی ان بیچاروں کو جو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے انہوں نے کیا، بس اتنا کافی ہے، کہ گستاخی اور توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام غزالی بھی موسیقی کے جائز ہونے کے قائل تھے، امام غزالی۔ اب یونیورسٹیوں میں پروفیسر لوگ جب یہ پڑھتے ہیں نا امام غزالی جیسے آدمی بھی قائل تھے، تو پھر وہ ہمارا خون پیتے ہیں کہ مفتی کیوں منع کرتے ہیں گانے سننے سے، امام غزالی جب قائل تھے۔ تو امام غزالی بھی چونکہ تصوف کا غلبہ تھا ان کے اوپر، اس لیے انہوں نے بھی کہا بھائی اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے اگر کسی دھونے کو۔ لیکن فقہائے کرام جتنے گزرے ہیں، ائمہ اربعہ ہیں یا بڑے بڑے فقہا، وہ سارے ناجائز کہتے ہیں، اور دین میں صوفیہ کی بات حجت نہیں ہوتی، علماء کی بات حجت ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ایک مسئلہ اور رہ گیا بھائی، جھینگا حلال ہے حرام، یہ پھر اگلے ہفتے دیں یار، بہت لمبا مسئلہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔